السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور دعاؤں میں یاد رکھنا اور ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرو، سلام کیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو جتنا زیادہ ہو سکے پھیلاؤ۔ تو ہماری زندگی میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، آج میں اسی موضوع پہ بات کرتا ہوں۔ تو زندگی تو گزر جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم لوگ زندگی ملی ہے، یہ ایک بہت بڑا ایک تحفہ ہے۔ اس زندگی کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی کیوں دی ہے، کس مقصد کے لیے دی ہے، ہم دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے میرا سوال یہی ہے کہ اپنے آپ کو غور فکر کرو کہ میری زندگی کیا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ تو اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ڈالنا چاہتے ہو کہ زندگی اسلام پہ ہو اور ختم بھی زندگی اسلام پہ ہو، تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں بھیجا دنیا میں، ہر انسان کو ایک پروگرام دے کے بھیجا گیا ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، دیکھو کہ ڈیلی آپ یہ میرا ویڈیو ہے، آپ سنو تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کے اندر ایسے ایسے بیان ہے کہ آپ جب سنو گے تو آپ گھر والوں کو سناؤ، آپ کے بہن بھائی ہے یا آپ کے پڑوس والے ہیں، یار دوست ہے، سب کو سناؤ۔ آپ اگر سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ ہمیشہ میں 1 یا 2 ویڈیو ڈالتا ہوں اور وہ بھی پوری قرآن اور حدیث کے ساتھ میں ہے۔ اگر آپ وہ بیان سنیں گے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی ماہر ڈاکٹر اسرار احمد ہے جن کا بیان میں سناتا ہوں، اور یہ بہت ہی اللہ ان کو جنت نصیب کرے، اور بہت ہی پہنچے ہوئے انسان، عالم انسان ہے، اور وہ جو بھی سناتے ہیں قرآن کی روشنی میں سناتے ہیں۔ اگر آپ یہ روزانہ یہ سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے گی، اور اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک رکھو اور دنیا سے دور رکھو، اور وہ کام کرو کہ میرے کو وہ کام کرنا جو میرا اللہ راضی ہو۔ میرا اللہ راضی کیسے ہو، میں ایسا کیا کروں گا جس سے میرا اللہ راضی ہو۔ تو ابھی آپ کو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں رکھو اور ایسا کام کرو جس سے اللہ راضی ہوئے، اور ہمیں دنیا کے بعد میں اچھی جگہ ملے، اور کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی بھی آپ کو اگر کچھ ڈر نہیں ہے، مرنے کا ڈر نہیں ہے، تو یہ زندگی تو کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے ہیں، سب کھاتے ہیں، تو پھر ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ اگر یہ ڈیلی روزانہ اگر 10 منٹ نکال سکتے ہو تو یہ 10 منٹ اس ویڈیو کے لیے نکالو اور سنو، اور اپنے گھر والوں کو سناؤ۔ دیکھو آپ کی زندگی کے اندر ایسا آئے گا، ایسا نور آئے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، اور دنیا میں بھی آپ کو وہی ملے گا سب کچھ جو آپ کی چوائس ہے، خواہش ہے، اور دنیا کے بعد میں بھی آپ کو وہی ملے گا جو آپ کی خواہش ہے۔ کہ جب انسان جب مرتا ہے نا تو فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے مومن، کہ ہم تیرے دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی دوست رہیں گے، اور آج وہ تمہارے لیے خوشخبری لائے ہیں۔ جو تو دنیا میں سوچتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ پوری تمہاری سب خواہش پوری کر کے رکھی ہے۔ تو یہی ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ اگر اپنے خاندان کو اور اپنے گھر والوں کو، اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو کہ میرے ماں باپ کیا ہے، میرے ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا چاہیے، تو آپ یہ ڈیلی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ کی زندگی بدل جائے گی، جو خواہش آپ کی ہوگی وہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ روز زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ روزانہ میں قرآن کا بیان ڈالتا ہوں، اگر آپ سنتے ہو، برابر سنو دھیان سے، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے گھر والوں کی اور آپ کی اور یار دوستوں کی۔ سو آج کے لیے اتنا ہی یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، آئے گا وہ دور، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، لازماً آ کر رہے گا۔ لہذا اب اس کے درمیان جو یہ فصل ہے اس کو سوچئے۔ لیکن میں اس سے پہلے ذرا وہ حدیثیں کہ جن میں حضور کی سری پیشن گوئیاں آئی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ یہ زمینی حالات جنہیں میں نے کہا تھا انہیں دیکھیں، ظاہر بات ہے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے کا تو فائدہ نہیں، حقیقت کو دیکھنا پڑے گا۔ حقیقت کو دیکھتے ہیں تو دل بیٹھ جاتا ہے، مایوسی کے اندھیارے چھا جاتے ہیں، امید کی کوئی کرن کہیں نظر نہیں آتی۔
کہاں نظر آئے؟ مولانا نے کتنا عمدہ نقشہ کھینچا ہے، کہاں ہے وہ اسلام؟ مسلمان تو ہیں 1 ارب سے زیادہ ہیں، لیکن کوئی پوچھے 1 انچ زمین دکھاؤ جہاں اسلام تم نے نافذ کیا، تو وہاں ہمارے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ حالات تو زمینی جو ہیں وہ ہے مایوس کن۔ اس میں ظاہر بات ہے کہ امید کا دامن تھامنے کے لیے ہمیں کوئی چیز چاہیے، اور وہ چیز ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشخبریوں کی شکل میں دے کر گئے۔ آپ نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 دور گنوا دیے۔ تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون ثم يرفع اللہ اذا شاء يرفعها ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ ثم تکون ملکا عاضا ثم تکون ملکا جبریا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ۔ یہ طویل حدیث کا میں نے صرف خلاصہ سنایا ہے آپ کو۔ مسند احمد ابن حنبل کی روایت ہے، حضرت نعمان ابن بشیر راوی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلا دور دور نبوت، دوسرا دور دور خلافت علی منہاج النبوۃ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت، جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ تیسرا دور مسلمانوں کی حکومتیں، لیکن وہ ملوکیت کا دور، ملکن عاضن، اور ان میں ظاہر بات ہے کہ عاضن بھی تھی، جہاں ان میں خوبیاں تھیں وہاں برائیاں بھی تھیں۔ وہی حجاج ابن یوسف جس نے ایک مسلمان لڑکی کے خط کے اوپر فوج بھیجی ہے، وہی حجاج ابن یوسف ہے کہ سینکڑوں تابعین کے سر اس نے قلم کرائے ہیں، وہی حجاج ابن یوسف۔ وہی خلیفہ کہ جس نے فوج کشی کی اجازت دی تھی سندھ پر، وہی خلیفہ ہے جس نے بلا کر محمد ابن قاسم کو شہید کیا ہے کہ یہ پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے، ملوکیت کے لیے تو اس سے بڑا خطرہ اور کوئی نہیں۔ اس لیے کہ سندھ کے ہندوؤں نے ان کے بت بنا لیے تھے۔ یہ نوجوان در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس، یہ نوجوان اور اتنا نیک اور پارسا ان کے بت بنا کر مندروں میں رکھ دیے گئے۔ اندیشہ ہو گیا کہ یہ تو پاپولر ہو گیا تو ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا، بلا کر شہید کر دیا گیا۔ بہرحال تیسرا دور تھا وہ ملکن عاضن، کچ کھلی ملوکیت۔ چوتھا دور تھا ملکن جبرین، غلامی کی ملوکیت۔ پہلے کم سے کم بادشاہ مسلمان نام کے تو تھے، اب تو ہم ملکہ برطانیہ کے زیر نگیں تھے، تاج برطانیہ کے غلام تھے، کہیں ولندیزیوں کے غلام تھے، کہیں کسی اور کے غلام تھے، کہیں اطالویوں کے غلام تھے، کہیں فرانسیسیوں کے غلام تھے۔ یہ چوتھا دور نوٹ کر لیجئے، آدھا ختم ہو گیا، آدھا باقی ہے۔ براہ راست غلامی کا دور ختم ہو گیا، لیکن ریموٹ کنٹرول والی انہی کی غلامی اب بھی چل رہی ہے۔ فیصلہ وہی ہے جو مولانا نے کہا، تصویر یا امریکہ یا امریکہ یا امریکہ۔ وہی لوگ، وہی ذہن، وہی ان کی بود و باش، وہی ان کی معاشرت، وہی ان کی سوچ، وہی ان کے اقدار، وہی ان کے نظریات، وہی ان کی معاشیات، وہی ان کی معاشرت، ہر شے وہی ہے، صرف رنگ کا فرق ہے اور کچھ نہیں۔ نظام ابھی وہی ہے، چلانے والے بھی انہی کے پرستار ہیں، بلکہ ریموٹ کنٹرول سے وہی چلا رہے ہیں۔ وہ تو آپ کے بجٹ کا بھی فیصلہ کرتے ہیں، آپ کی الیکٹریسٹی کے ریٹس بھی معین کرتے ہیں۔ تو حال یہ ہے کہ ابھی وہ چوتھا دور ختم نہیں ہوا۔ فرق صرف یہ ہے کہ ڈائریکٹ کی بجائے ریموٹ کنٹرول ہے، لیکن حضور کی خوشخبری یہ ہے، ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوۃ کا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی نوید ہے، وہو الصادق المصدوق، وہ سچے ہیں، ان کی صداقت پر خود اللہ گواہ ہے۔ لہذا وہ دور آ کر رہے گا، اس میں کسی بھی بندے مومن کے لیے کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگلی حدیث اگلی سنیے، اب جب یہ دور آئے گا تو عالمی ہوگا، جیو ورلڈ آرڈر نہیں ہوگا، جسٹ ورلڈ آرڈر ہوگا۔ یہ نیو ورلڈ آرڈر NWO، حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے JWO، لیکن اسی کو بدلنا ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام، اور وہ گلوبل ہوگا۔ 2 حدیثوں کا تذکرہ کر دوں۔ حضرت ثوبان حضور کے ایک آزاد شدہ غلام تھے، وہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، یہ صحیحین میں فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها، رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا، یہاں تک کہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے، اور سن لو مجھ سے
ٹیک اٹ فرام می، میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو لپیٹ کر اور سکیڑ کر دکھا دیے گئے۔ گلوبل ہوگی کہ نہیں؟ دوسری حدیث سنیے، یہ پھر مسند احمد ابن حنبل کی ہے۔ حضرت مقداد ابن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها او يذلهم فيدينون لها۔ یہ ہے حدیث مسند احمد ابن حنبل کی۔ اور حضرت مقداد فرماتے پھر میں نے کہا اچھا تب تو ہو جائے گی وہی بات، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر رہے گا، نہ کوئی اونٹ کے بالوں کے بنے ہوئے کمبلوں کا خیمہ رہے گا جس میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔ لیکن یہ داخلہ دو طریقے سے ہوگا، بعز عزیز و ذل ذلیل، یا صاحب عزت کے اعزاز کے ساتھ یا کسی مغلوب کی مغلوبیت کے ساتھ، یعنی یا تو اللہ تعالیٰ ان کا اعزاز فرمائے گا اور وہ کلمہ اسلام کے خود قائل ہو جائیں گے۔ جب گھر والا خیمے والا اسلام لے آئے گا تو اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا، اس کو بھی عزت نصیب ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو حق ہے اللہ کا، اس کے رسول کا اور اہل ایمان کا۔ اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے گا تو یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا، اسلام کی بالادستی قبول کرنی ہوگی۔ بتائیے اس کے بعد بھی کوئی شک ہے؟ یہ ہے آسمانی نقشہ۔